والے پاک کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک نہیں کئی مقامات پر ان کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ ایک شخص کا ذکر کیا گیا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کہ وہ شخص جو کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر جا کر نماز پڑھا کرتا تھا، کعبے کی چھت پر جا کر سجدے کیا کرتا تھا اور وہاں روزے رکھ کر افطار کیا کرتا تھا۔ اس کا اکثر وقت حرم مکی میں گزرتا تھا، بیت اللہ کی چھت پر جا کر دیوار کعبہ پر چڑھ کر اسے نماز پڑھنے کا اعزاز ملا ہے۔ اتنی عبادتیں اس کے نام اعمال میں ہیں، سب لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسے دیوار کعبہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اعزاز ملا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا، جب وہ مر گیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شخص اتنی عبادتیں اس کے پاس ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دل میں آل رسول کے تعلق سے کچھ حسد آ چکا تھا، کچھ خلیج اس کے دل میں آ چکی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص وہ ہے کہ جس کی اتنی عبادتیں ہیں، اتنے اعمال اس کے پاس ہے، اور عبادتیں بھی ایسی ہیں جو کسی نے نہ کی ہو، ہر کسی سے الگ الگ اس نے جا کر کعبے کی چھت پر عبادت کی، عبادتوں میں اتنی انفرادیت اس کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا دخل النار، کعبے کی چھت پر جا کر سجدے کرنا اسے خدا کے قہر اور عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے، اس لیے کہ عبادتوں کی اس کے پاس کمی نہیں ہے، روزوں کی اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اتنا شرف اس کو ملا ہے کہ دیوار کعبہ پر چڑھ کر نماز پڑھا ہے، لیکن وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ فرمایا اس کی عبادتیں، اس کی طاعتیں، اس کے نیک اعمال، اس کے روزے اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اس لیے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ایمان کہا ہو، ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ دخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔